ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی۔ حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا۔ آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا۔ اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں۔ اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے۔ آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا۔ تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں۔ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی۔ تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے۔ اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے۔ پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی؟ تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی۔ جن کی نہیں ان کی نہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو۔ لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے رستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل۔ لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے، فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی۔ آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں۔ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں جانور کا خون بہائے۔ حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا۔ یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں۔
کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور، تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو۔ میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالو، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ، ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں۔ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام وتقبلت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا، تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہے، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے، تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام؟ اسے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کے، اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں
कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। मैं कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दुआइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दुआइयां नहीं मिलती। बीमारों की दुआइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजक से गुजरेगा तो दोजक कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ। उसके पास से गुजर रहा है दोजक के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहते हो जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ही ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है, जभी तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि घूमती फिरती है, लेकिन सालिहीन की संगत इख्तियार करने को तैयार। ये उतार दे, चल इसको हटा दे। अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छे लोगों की खिदमत में हाजिरी देना, अच्छे लोगों से वाबस्तगी इख्तियार करना, इससे बरकत बड़ी होती, इससे नफा बड़ा होता है। आपने कभी तजर्बा किया होगा कि आप कुछ लोगों के पास उठने बैठने लगे ना, तो जो जुमले वो बोलते हैं वो आपकी जुबान पे भी तारी होने शुरू हो जाए, ना चाहते हुए भी आप वो जुमले बोलने लगते हैं। बाज संगतें असर दिखाती। कुछ लोग कहते हैं मुझ पे असर नहीं होता, क्यों नहीं होता जी, 100% होता है। किसने कहा नहीं होता। रंग तो चढ़ता है, रंग तो चढ़ेगा और हर सूरत चढ़ेगा, हर लिहाज से चढ़ेगा, ये अपना असर रखता है, ये अपनी तासीर रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी ऐसे फकीर के पास बैठ के रंग चढ़ाया होता है कि तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। पहचाना जाता है ना, इंसान पहचाना जाता है, फल खाए तो पता चलता है किस दरख्त का है, गुजरे तो अंदाजा होता है कहां का है। तो ये रंग चढ़ता है, इसका इनकार किया जा सकता। तासीर होती है, असर रखती है, उसके अंदर बरकत नाजिल होती है, करम होता है। ये जब होता है तो फिर इंसान में उसके असरात होते हैं। हमेशा अच्छी संगत, देखे ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया कयामत के दिन ना मुनादी ऐलान करेगा। ये इस ऐलान को आप समझते हैं ऐलान होगा।
نہیں ابھی یہاں ایک اعلان ہو کہ کس کی موٹر سائیکل فلان جگہ کھڑی ہے تو اعلان ہے. چلیں میرا خیال ہے اور اعلان کر لیتے ہیں کہ مہربانی کرنا محفل میں ضرور آنا، پر موبائل سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس پہ مہربانی کرنا. ہر محفل میں 2-4 گم ہو جائیں تو یہ اچھی بات. تو اس طرح کا کوئی اعلان ہو فلاں کا گم ہو گیا تو اعلان ہے نا. کہتے ہیں اب تو خیر پتہ نہیں لوگ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں. تو مسجد میں جب اعلان ہوتا تھا نا، حضرات ضروری اعلان سنیں، تو مائیں کہتی تھی باپ کا جد بیٹا چپ کر، دیکھ بھلا کیا اعلان ہونے لگا. اعلان ہوتا تھا، میدان محشر میں بھی اعلان ہوگا. حضور فرماتے ہیں اعلان ہوگا، رب فرمائے گا کہاں ہے وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. یہ اعلان ہوگا. میری طرف دیکھیں جی، چھوڑ دیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، توجہ کریں بات. اعلان ہوگا کہاں ہے وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. پھر رب فرمائے گا آج جب کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو یہ صالحین کا پیار کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے. ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، میں ویسے چھوٹی تقریر کرتا ہوں، تو ایک تو یہ مائک والے نے ہمیں پکا مائک پکڑا دیا ہے، یہ بھی بھائی نے محبت کی ہے. دوسرا کہ آپ میں سے کچھ لوگ پسینہ بھی صاف کر رہے ہیں، وہی مجھے ساری توجہ ہو رہی ہے کہ میں بات مختصر کروں، پر اب جو میرے ذہن میں ہے وہ تو میں نے کہہ کے ہی جانا. تو تھوڑا سا آپ تکلیف جو ہے وہ برداشت کریں، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر. تکلیف تو تم کو ہوگی مگر تکلیف ذرا سی سہتا جا، لیکن تھوڑا مسکرائیں تاکہ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے نا، اس پر تھوڑا انداز محبت والا اختیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بندے پیار کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو مشرق میں دوسرا ہو مغرب میں. اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے. تو صحبت صالحین کی برکت تو دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے درجات تو دیکھیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں. ان کی باتیں سنو گے تو نیکی کرنے کو جی چاہے گا، ان کے قریب بیٹھو گے تو گناہ سے نفرت ہو، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو تقوی کا نور آئے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، لذت آئے گی. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. کس کے لیے بولیے؟ ہمارے صوفیاء فرماتے کہ اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے ذرا سا بھی دنیاوی لالچ. بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہمارا محض رشتہ اللہ کی رضا، ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا. یہ رضا الہی کے لیے جب بندہ محبت کرتا ہے تو فیض یاب ہوتا ہے. آپ میرے اپنے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں گے. زمانے تک لوگ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ملتے، پیر جعلی پیر آ گئے. یہ باتیں عام ہوتی ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہیں بھی جعلی پیر. لیکن جعلی نوٹ تب بھی چلتا ہے جب اصلی بھی موجود ہو. نہیں سمجھ آئی آپ؟ 5000 کا نوٹ آپ کے ملک میں جعلی بنتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ 5000 کا اصلی بھی. 10,000 کا کبھی کسی نے جعلی بنایا؟ کیوں؟ جلدی بتاؤ. وہ اس لیے نہیں بنایا کہ 10,000 کا اصلی کوئی نہیں.
اصل ہو تو نقل تیار ہوتی ہے. اگر جعلی پیر ہے تو اس کا مطلب ہے اصلی والے بھی ہیں، تبھی تو جعلیوں کا بھی کام چل رہا ہے. اگر اصلی نہ ہو تو جعلی کا کام کبھی چلے؟ اصل ہے، اس لیے نقل کا بھی گزارا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. اور یہ ہوں گے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو. ہر دور میں نیک لوگ ہوں، صالحین ہوں گے، برکت والے ہوں گے، ہو نہیں سکتا نا. لیکن ایک شکوہ بھی ہے میرا. لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں. ناراض ہو گئے ہو نا ہن تسی؟ پتہ سی مینوں تساں ہو جاڑے. سلطان بہو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملیا طالب زر دا. یہ تو کسی چکر میں، یہ تو کسی اور موڈ میں. رب دا طالب کاش کوئی ملتا جو ہمیں کہتا کہ رب کریم کی معرفت چاہیے، اسے دیتے. جب ہمارے معیار بدل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہماری نیت ہے سامنے سے بھی وہی آئے گا. تو میرے بھائی طلب مولا کے لیے جائیں نا، طلب مولا کے لیے تو خیر ملتی ہے، برکت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے. لوگ اپنے حصے کی خیر لے کے آ جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں. لیکن جب ارادے اور بن جائیں نا پھر اللہ کی رضا بیچ میں رہتی. لیکن ایک پہلو اور ضرور عرض کر میں بات ختم کرنے سے پہلے، جس طرح کی صالحین کی سنگت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اسی طرح غلط لوگوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے. وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یاد آنے کے بعد فاسقوں کی صحبت سے ہٹ جاؤ، ظالموں سے ہٹ جاؤ، شریروں سے ہٹ جاؤ. بری صحبتیں نقصان بھی کریں، بڑے بڑے سیانے لوگوں کا کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بری سنگت کتنا اثر ڈالتا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. آپ اپنے دوست سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کر کے مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو والدین کے خلاف کر دیتے. آپ محض کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کی بابت، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نفرت پیدا کر دیتے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا. بھائی کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان یہ مسئلہ بن، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس نے نفرت ڈال دی آپ کے بیچ، پتہ ہی نہیں چلا. آپ کا ذہن بن، آپ کو پچھلی بھی ساری زیادتیاں اس نے یاد کرا دی. یہ ہوتا ہے، بری سنگتیں نقصان کرتی. درویش نے لکھا ہے ایک بچے کو اس کا باپ کہتا تھا بیٹا برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھا کر. تو کہتا تھا ابا جی میرے تے نہیں کسی دا اثر ہوتا. اس نے کہا بیٹا ہوتا نہیں نا ایسا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھول پئے، بھیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. پوری صحبت کا اثر ہوتا ہے. کس نے تمہیں کہا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی نہیں مجھ پہ نہیں ہوتا. تو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا 2 کلو سیب تو لے کے آ، اچھے والے لانا. وہ لایا. اس نے کہا 1 کلو گلے سڑے بھی لے آ. تو گلے سڑے بھی لے آیا. اس نے کہا یہ 3 کلو اکٹھے ڈال کے نا ایک جگہ پہ ایک ہی ٹوکری پہ بند کر دے. بند کر دیے. صبح اٹھا کے لایا تو جو اچھے بھلے تھے نا پیڑیاں سنگ میں رلی ساں تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اس نے کہا بیٹا ان کی ساری خوشبو پتہ کیوں خراب ہوئی ہے؟ کہ باقی دانے بدبودار تھے. بدبودار لوگوں کے پاس بیٹھے تو تعفن پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی، نقص واقع ہوتا ہے. خدا را برے لوگوں کی سنگت سے بچنا، قطعاً نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا. حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے محدث تھے، شاگرد پاس بیٹھے تھے. کچھ لوگ آ گئے کہ حضرت ہم آپ کو کچھ آیات اور احادیث سنانا چاہتے ہیں. فرمایا میں نہیں سنتا.
وہ تقدیر کے منکر تھے, تقدیر کا انکار کرتے تھے. معاذ اللہ. کہا میں نہیں سنتا. انہوں نے کہا چند منٹ کی بات ہے, ہم نے اللہ رسول کی کر دیا. فرمایا جاؤ, میں نہیں سنتا. وہ بیٹھنے لگے زبردستی. فرمایا تم جاتے ہو کہ میں جاؤں؟ وہ چلے گئے تو شاگرد کہنے لگے حضرت انہوں نے آیت ہی پڑھنی تھی, حدیث ہی سنانی تھی. فرمایا بیٹا تم نہیں نہ سمجھتے, اگر وہ آیت اور حدیث کا کوئی ایسا ترجمہ کر دیتے جو فتنے والا ہوتا, کوئی ایسا مفہوم, اس کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے. حضرت بریلوی لکھتے ہیں حضرت محمد بن سیرین کہنے لگے کوئی ایسی بات کر دیتے جو میرے ذہن میں بیٹھ جاتی اور میں فتنے کا شکار ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ لہذا میں برے لوگوں سے کوئی بات سننے کو تیار, جو انکار کرے تقدیر کا, دین کے ایک عقیدے کے انکاری ہو, ایسے بد عقیدوں کی بات سننے کو میں تیار. آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. ہم کانوں کی لذت کے لیے اس کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں, اس کا بھی ذائقہ لیتے ہیں. یک در گیر تے محکم گیر, ایک در پھڑیے ایک نو منیے, ایک دے ہو کے مریے. یہ جو جگہ جگہ نا ادھر ادھر بھاگتے پھرنا, ہم کوئی بے پیرے ہیں, کوئی بے استادے کہ جو آئے جدھر آئے ہمیں لے جائے لگا کے. ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں, ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں, ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں, ہمارے نظریات بڑے مضبوط ہیں, ہماری فکر بڑی مستحکم ہے. بات بھلا کہاں ختم کرتا ہوں, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اس لیے یہ کمزور اور کچی اور پلپلی باتوں میں نا ہم کسی کو برا بھلا کہنے, گالی دینے کے حق میں بھی نہیں, لیکن یہ کہ جہاں ہیں بڑے تگڑے قسم کے, مضبوط قسم کے, فکری طور پر بڑی اپنے ذہن کے اندر طاقت رکھتے ہیں, اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے جہاں سے خیر ملے, جہاں انتشار بٹتا ہو وہاں سے بچیں. 2 منٹ کے لیے آپ کانوں کی لذت کے لیے ادھر ادھر برے لوگوں کی سنگت میں جائیں گے, وہ آپ کو روحانی طور پر برباد کر کے رکھ دیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے. آپ کا دل کھلا ہوتا ہے اپنے شیخ اپنے استاد کی برکت, باطن میں نور ہوتا ہے. پھر اچانک آپ 2-4 ایسے خوش آمدیوں میں ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں, تو 2-4 ایسی غیبتیں چلتی ہیں کہ سارا گلشن اجڑ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے خیر میں رہیں گے تو خیر ملے گی, اچھوں کے ساتھ رہیں گے. لو حدیث سنو, حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. تو یہ تو باتیں بڑی دور جائیں گی اور بڑی دور جا کے ان کا اجر دور تک قائم رہے گا. اس لیے ہمیشہ صالحین کے پاس بیٹھیں, نیکوکار لوگوں کی سنگت اختیار کریں, ان سے اپنا تعلق بنائیں. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے.